یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں ٹاٹا موٹرز کے پلانٹ میں بنی 10 لاکھویں کامرشل گاڑی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ٹاٹا سنس کے چیئرمین این چندر شیکھرن بھی موجود تھے۔ ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ کامیابی اتر پردیش کے نیٹ زیرو 2070 ویژن اور کمپنی کے 2045 کے ہدف کے مطابق ہے۔ یہ صاف توانائی اور پائیدار ترقی کے لیے ریاست کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں اتر پردیش بہتر انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دیش کے یشسوی پردھان منتری श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन हम सबको दिया है, देशवासियों को दिया है, आज यूपी उस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मार्केट रेडी वर्कफोर्स के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वी यानी वेलोसिटी, ये डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड का प्रतीक है। तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि जो मोमेंटम पैदा होता है वो अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि वह अब जमीन पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। ریاست کے پہلے 2 روزہ پولٹری کانکلیو کا انعقاد آج لکھنؤ کے اندرا گاندھی پرتشٹھان میں کیا گیا۔ ماہی پروری، جانوروں کی پرورش اور ڈیری و پنچایتی راج کے مرکزی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل نے اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانکلیو کا مقصد ریاست کو پولٹری کی پیداوار میں خود کفیل بنانا ہے۔ اینیمل ہسبینڈری محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر میم پال سنگھ نے بتایا کہ اس کانکلیو کا انعقاد محکمہ حیوانات کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور پولٹری انڈیا اس میں تعاون کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی 135ویں یوم پیدائش پر کل شام لکھنؤ میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی پوری زندگی ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے ویژن کو پورا کرنے اور دلتوں، پسماندہ اور خواتین کو انصاف فراہم کرنے کے لیے وقف تھی۔ آج پورا دیش بھارت ماتا کے اپنے ایک ایسے مہان سپوت کا اسمرن کر رہا ہے جن کا پورا جیون ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی پریکلپنا کو ساکار کرنے کے لیے دلتوں، ونچتوں، غریبوں اور مہیلاؤں کو نیائے پردان کرنے کے لیے سمرپت تھا۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے ان کاریوں کے پرتی کرتجنتا جاپت کرتے ہوئے ہی آج پورا دیش ان کا اسمرن کر رہا ہے۔ تقریب میں ایک خصوصی سووینئر بھی جاری کیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزرائے اعلیٰ کیشو پرساد موریہ، برجیش پاٹھک، ریاستی حکومت کے وزیر مملکت اسیم ارون اور لکھنؤ کی میئر سشما کھرکوال سمیت کئی معززین موجود تھے۔ ناری شکتی وندن ایکٹ سے متعلق اہم آئینی ترمیم پر بحث اور اسے پاس کرنے کے لیے کل سے پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوگا۔ اس سے قبل ملک کی خواتین کو خطاب ایک خط میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ پالیسی سازی اور فیصلہ سازی میں خواتین کی فعال شرکت سال 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے ویژن کو مزید تقویت دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کی خواتین ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا منفرد موقع ملنے پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے ریاست کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ناری شکتی وندن ایکٹ 2023 کی وسیع پیمانے پر تشہیر کرنے کی مہم چلانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کل لکھنؤ میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کے تمام سینئر عہدیداروں اور ریاست کے تمام علاقائی ہائر ایجوکیشن افسران کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کی۔ جناب اپادھیائے نے کہا کہ اس مہم کے حصے کے طور پر ریاست کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مختلف عوامی بیداری پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ 15 اور 16 اپریل کو ہر لوک سبھا حلقے میں ناری شکتی پد یاترا کا انعقاد کیا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کے وزیر نے یہ بھی ہدایت دی کہ ریاست بھر میں نمایاں مقامات اور خواتین کے کالجوں اور ہاسٹلوں میں ناری شکتی دیوار قائم کی جائے۔ حکومتی ہدایات کی تعمیل کو یقینی بنانے اور گوتم بدھ نگر ضلع میں صنعتی امن کو برقرار رکھنے کے لیے ضلع مجسٹریٹ میدھا روپم کی صدارت میں مختلف صنعتی اکائیوں کی آؤٹ سورسنگ ایجنسیوں اور ٹھیکیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ضلع مجسٹریٹ نے کہا کہ اگر کسی بھی ایجنسی یا اس کے اہلکار غیر
اخلاقی رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ایجنسی کی بھی ہوگی۔ ایسی صورتحال میں ایجنسی کو بلیک لسٹ کرنے اور اس کا لائسنس منسوخ کرنے کی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ تمام ٹھیکیدار حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کم از کم اجرت کے معیارات کی مکمل تعمیل کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔